الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، کبھی اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں کا اگر انسان جائزہ لے تو ان میں رحیم و رحمان کے ساتھ ساتھ جابر و قہار کا بھی نام ملے گا۔ جہاں میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہیں اس میں جلالی صفات بھی موجود ہے، مگر اللہ رب العالمین کی غضب ناکی کا یہ رخ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی سر مستیوں میں گم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب انسانوں کی نافرمانی اور سرکشی پر نظر کرتا ہے، جب لوگوں میں دنیا کی طلب کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، اور جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان حرام کو خود پر حلال کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی غضب ناکی ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کا غضب قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب کی صورت میں زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور بس عذاب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال کی اصلاح ہو جائے اور وہ اپنے رب کی بندگی کی طرف واپس لوٹ آئے، اس مقصد کی طرف لوٹ آئے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اس روئے زمین پر فرشتے، جن اور دوسری بہت سی مخلوقات موجود ہیں، لیکن ان کا انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے محبت کرے اور ان سے اللہ کے لیے پیار کرے، اور اللہ اپنی قدرت سے ایسے نظارے دکھاتا ہے کہ ہر غور و فکر کرنے والے شخص کو، ہر باشعور انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی طاقت، ایک ذات ایسی ضرور موجود ہے کہ جو چاہے تو پل بھر میں اس دنیا کی تمام ترقی کو، انسان کی تمام طاقت کو ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی مناظر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ جو اللہ کی طاقت اور قدرت کا اعتراف کرواتے ہیں اور انسان کو توبہ اور استغفار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہی ہے، لہٰذا انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے لیے بخشش کا سوال کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، بات توبہ اور استغفار کی ہو رہی تھی۔ انسان کو ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ توبہ انفرادی زندگی میں بھی نظر آئے اور اجتماعی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے، یعنی ہمارے انفرادی کردار پر بھی یہ توبہ غالب نظر آئے اور اجتماعی کردار پر بھی توبہ استغفار کا سانچہ اور سایہ موجود ہونا چاہیے، ورنہ اپنی طاقت پر ناز کرنے والے انسان کے لیے بے شمار ایسی مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں کہ جب سونامی نے، زلزلوں نے انسان کی تمام تر ترقی کو، اس کی تمام طاقت، فخر اور غرور کو خاک میں ملا کر راہ کر دیا، اور وہ بڑی عام سی مثال موجود ہے جس پر ایک فلم ٹائٹینک کے نام سے بھی موجود ہے۔ انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں دنیا کی ایسی کشتی بنا لی ہے کہ جو کبھی دریا کے اندر، سمندر کے اندر غرق نہیں ہو سکتی، یعنی ڈوب نہیں سکتی، لیکن کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی طاقت، اپنی صلاحیتوں پر فخر کرے اور اس فخر کو غرور کی اور تکبر کی حد تک لے جائے۔ غرور اور تکبر صرف میرے اللہ رب العالمین کی ذات کو شوبھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کشتی
کشتی کا جو حال کیا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ دنیا میں پیش آنے والی یہ تمام حیرتناک مناظر دیکھ کر انسان کو اللہ سے رحم کا سوال کرنا چاہیے اور اس کی طرف واپس لوٹ کر آنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ہم میں سے اگر کسی شخص نے آسمان سے برستی بارش کو دیکھا ہے، لیکن اگر یہ پانی ایک حد سے بڑھ جائے یہ رحمت نہیں زحمت بن جاتی ہے، یہ سیلاب اور طوفان کی صورت اختیار کر جاتا ہے جو کہ بڑی بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور یہ تباہی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ بستیوں کی بستیوں کو بہا کر لے جاتی ہے اور صفائے ہستی سے انسان کا نام تک مٹا دیتی ہے۔ صدیوں لوگ یہ سوچتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ یہاں کچھ گھر موجود تھے، لیکن نہ تو وہ گھر وہاں ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے گھروں کے مکی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت، اپنی ذات، اپنی صلاحیت پر غرور اور تکبر کرنے لگتے ہیں۔ پر ناظرین گرامی، اس طرح طوفان نوح کس کو یاد نہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑا واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بتلا دیا کہ میں جلد ہی منہ موڑنے والوں کو ہلاک کرنے والا ہوں، اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، لیکن یہ لوگ آپ کا تمسخر کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہو گئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا لے لو، اور جس کی نسبت حکم ہو چکا ہے اس سے رک جاؤ کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، اسے چھوڑ دو۔ اپنے گھر والوں میں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ، اور بہت کم ہی ہوں گے جو تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتلا دیا کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی ان پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ قرآن کریم کے اندر ہی اس کی مزید تفصیل بتائی گئی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا اور اہل ایمان کو بھی، تو اللہ نے قوم نوح پر عذاب نازل کیا۔ اسے قرآن میں یوں بیان کیا گیا کہ ہم نے زور کے میں یعنی بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین پر ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو پانی جس کام کے لیے حکم ہو چکا تھا جمع ہو گیا، تو نجات پانے والے کشتی میں محفوظ رہے اور باقی سب غرق ہو گئے۔ اور آپ نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا لیکن وہ انکار کرنے والوں میں ہوا۔ اس نے پہاڑ پر سہارا لے کر بچ جانے کا خیال کیا، لیکن طوفان نے اسے بھی غرق کر دیا۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر آئی اور وہ ٹوٹ گیا۔ اس طرح قوم نوح اپنی نافرمانیوں کے باعث اپنے انجام کو پہنچی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے محفوظ رہی۔ اللہ کے حکم سے سیلاب رک گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ان پر ہماری رحمتیں اور برکت نازل ہوگی۔ ناظرین گرامی، قرآن حکیم نے یہ واضح کر دیا کہ اگر پیغمبر کی اولاد بھی ہو لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی وحدانیت سے انکار کرے، وہ غرور اور تکبر کرنے والی ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بخشش اور پناہ طلب کرے اور یہ سمجھے کہ کسی اور کے سہارے وہ خود کو بچا لے گا، تو اللہ اپنے پیغمبر کی اولاد کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر کے یہ مثال قائم کر دی کہ اس کائنات کے اندر بخشش کا سوال صرف اللہ سے کیا جائے، سہارا صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے طلب کیا جائے، پناہ صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جائے، اس کو اپنا خالق و معبود، رازق، حفاظت کرنے والا، نقصان پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا خیال کیا جائے، اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش
نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔